آج کل ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو مختلف وجہ ہیں، بلکہ وجہ نہیں وجوہات ہیں ہماری۔ ایک ان میں سے وجہ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم اپنی غلطی بھی دوسروں کے اوپر ڈال کے کہتے ہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہم تو ہے ہی معصوم، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو ہماری قوم، ہمارے معاشرے اسی لیے تو اتنے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا اور قبول کرنا ذاتی ترقی کا ایک لازمی پہلو ہے۔ جب ہم عذروں کا سہارا لینے کی بجائے اپنی غلطیوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم حقیقی ترقی اور ترقی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کیا ہم لوگوں کو جھوٹ بول لیں گے، لوگوں کو جھوٹے دعوے کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اپنی غلطیاں چھپا لیں گے تو کیا چلے لوگوں کی نگاہوں سے تو آپ بچ گئے، کیمرے کی نگاہ سے بھی بچ گئے، ہر لوگوں کی سب کی نظروں سے بچ گئے، لیکن کیا اللہ کی نگاہ سے بچ سکو گے؟ کیا وہاں اللہ کی نگاہ تو آپ کو دیکھ رہی ہے، تو کیا آپ وہاں بھی کوئی بہانے لگا سکتے ہو کہ میں نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا؟ بہانے عارضی ریلیف پیش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کا خوف رکھو نا تو آپ ہر چیز سے باز آ سکتے ہو، لیکن وہ سیکھنے اور بہتری کے مواقع میں رکاوٹ ہیں بہانے۔ اپنی غلطیوں کا سامنا کرتے ہوئے ہم خود کی عکاسی اور خود اصلاح کے عمل میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ خود شناسی ہمیں اپنی غلطیوں کی بنیادی وجوہات کو سمجھنے کی اجازت دیتی ہے اور ہمیں باخبر فیصلے کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی طاقت دیتی ہے، اور مزید یہ کہ جو ابد ہی کے احساس کو فروغ دیتا ہے، جو اپنے اور دوسروں کے ساتھ اعتماد پیدا کرنے کے لیے بنیادی ہے۔ بہانے بنانا اکثر ہماری انا کی حفاظت کے لیے ایک دفاعی طریقہ کار کے طور پر کام کرتا ہے، لیکن حقیقی طاقت کمزوری میں ہے۔ اپنی غلطیوں کو قبول کرنے کے لیے عاجزی اور ان سے سیکھنے کی خواہش کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عاجزی نہ صرف ذاتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بھی بڑھاتی ہے۔ کامیابی کا سفر چیلنجز سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور غلطیوں کو قبول کرنا چاہیے کیونکہ یہ رکاوٹوں کو دور کرنے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ ہمیں موافقت کرنے، احتراء کرنے اور مصیبت کے وقت ثابت قدم رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ مزید برآں غلطیوں کو خوش اسلوبی سے قبول کرنے کی صلاحیت ناکامی کی طرف مثبت رویہ پیدا کرتی ہے، اسے ایک دھچکے سے بہتری کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ اس تمام بات کا خلاصہ صرف ایک ہی ہے، اور ہر بات کا خلاصہ ایک ہی ہوتا ہے کہ بہانے بنانے کی بجائے اپنی غلطیوں کو قبول کرنا چاہیے۔ وہ شروع میں وہی بات ہے کہ آپ لوگوں کی نگاہوں سے بچ جاؤ گے لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے نہیں بچ سکو گے۔ یہ بات سمجھ جاؤ گے نا جس دن، اس دن اللہ کا خوف بھی دل میں پیدا ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ نہیں سمجھتے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے لوگوں کے اندر، کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ سوچو کہ اللہ کی نگاہ تو ہمیں دیکھ رہی ہے نا، اگر آپ موبائل پہ کچھ دیکھ رہے ہو تو اللہ کی نگاہ تو آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو جب آپ کو اس چیز سے خوف ہوگا نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہ ہمیں دیکھ رہی ہے، تو آپ ہر چیز سے ڈرو گے، آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ کامتر ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی کے لیے رہنما اصول کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ مسلسل سیکھنے، لچک اور صداقت کی ذہنیت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو زندگی کے مختلف پہلوؤں میں بامعنی ترقی کی بنیاد رکھتا ہے۔ Acknowledging and embracing our mistakes is an essential aspect of personal development. When we choose to accept responsibility for our errors instead of resorting to excuses, we open the door to genuine progress and growth. Excuses may offer temporary relief, but they hinder the opportunity for learning and improvement. By facing our mistakes head on, we engage in a process of self-reflection and self-correction. This introspection allows us to understand the root causes of our missteps and empowers us to make informed decisions moving forward. Moreover, it fosters a sense of accountability, which is fundamental to building trust with ourselves and others. Making up excuses often serves as defense mechanism to protect our ego, but true strength lies in vulnerability. Accepting our mistake requires humility and a willingness to learn from them. This humility not only contributes to personal development but also enhances our relationship with those around us.